نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ھذا صراط علی مستقیم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک۔ قابل سعادت رام معزز سامعین اج دے درس تصوف دے اندر صراط مستقیم دا سیدھے رستے دا ذکر کران گے جڑا اللہ دی حضوری چ پہنچدا، اللہ دی بارگاہ تک پہنچدا۔ قرآن کریم دی سورہ ہجر دی 41ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، اس آیت پاک سنے رب نے فرمایا کہ یہ رستہ جڑا ہے یہ سدھا میری حضوری چ پہنچدا، میری بارگاہ چ پہنچدا۔ اللہ رب العزت نے یہ پروگرام دسیا تمام انساناں نوں کہ قرآن و سنت دا ہر عمل اور اخلاص نہ کرنا ہر عمل جڑا ہے یہی تانوں میری بارگاہ تک پہنچا سکتا ہے، میری حضوری چ پہنچا کے میرا دیدار کروا سکتا ہے، جس مقصد واسطے میں تانوں پیدا کیتا۔ اور یہ واحد طریقہ ہے کہ تہاڈی روح جسم چوں نکل کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتی ہے۔ جیسا کہ قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا، عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ حدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہنا، دیکھا کرے کوئی دل بھی نہ بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ چونکہ انسانی جسم ٹائمز پیشکش سے شکل ماضی حال و مستقبل دا قیدی ہے، لیکن انسان دے اندر دی روح نوری لطائف نوری پرت جو سے جڑے نہ گلا تو آزاد ہے۔ تو دا طریقہ سنے رب نے پھر دس تا قرآن پاک وابتغوا الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فتابعونی یحببکم اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول۔ کہ پھر مرشد کو ذکر دی نعمت حاصل کرو، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لو، اول فلا چمبے دی بوٹی لو، انہیں توحیدی محمدی نور نسبت اپنے اندر القاء کرواؤ، اپنے پیر مرشد کو توحیدی محمدی نوری کنیکشن دلہ کے لاؤ، حاصل کرو یہ کنیکشن، تاکہ تہاڈا رابطہ شیطانی نیٹ ورک نہ حزب الشیطان نہ ٹوٹ کے حزب اللہ نہ توحیدی محمدی نوری نیٹ ورک نہ ہو جائے، اور تہاڈی روح جسم چوں نکل کے اللہ طرف دوڑے، جیسا کہ سنے رب نے قرآن چ فرمایا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ طرف، تاکہ اللہ دی بارگاہ تک پہنچ جائے۔ جب تک انسان اپنے پیر و مرشد کی زیر نگرانی مسنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت نہیں کرتا، قرآن و سنت کی ضرورت مطابق عمل نہیں کرتا، خوب ریاضت و مجاہدہ نہیں کرتا، کٹ کھان کٹ ساؤن کٹ بولن کی عادت نہیں بناؤں، سب تو الگ ہو گئے ریاضت و مجاہدہ محنت نہیں کرتا، کہ جیسا قلندر لاہوری اقبال نے فرمایا ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے۔ اور ساڑھے پیارے نبی نے دسے آئے خلوت نشینی اعتکاف دا، اور اس سنت اللہ دے پیارے نبی، تاکہ ماسو اللہ نہ رابطہ ٹوٹ جائے اور کل بھی رابطہ اللہ نہ ہو جائے، کیونکہ جب تک وتبتل علیہ تبدیل وإلی ربک فرغب دا کمال حاصل نہیں ہوندا، اور دوام قلبی ذکر و حضور دی نعمت حاصل نہیں ہوندی، تو کدے بھی انسان اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ دی بارگاہ تک رسائی دا طریقہ سنے رب نے دس دتا، پھر وہ پیشوا دی اور اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد نال نگاہ توجہ تعلیم و تربیت نال ہی پہنچ سکتا اللہ دی بارگاہ تک، اور کوئی ذریعہ نہیں، باقی سارے رستے شیطانی ہیں۔ تو سنے رب نے فرمایا کہ اے سیدھا رستہ
اور قرآن چ بھی سنے رب نے دسیا وَلَلَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ سیدھا رستہ اوڑا اللہ تک جا پہنچتا ہے۔ اور قرآن سے سنے رب نے فرمایا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ اے انسانوں تہاڈی آخری منزل تہاڈا رب ہے۔ اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت دے ذات و صفات دے انوارات تو ہی نور حقیقت محمدیہ دا ظہور ہویا، اور نور حقیقت محمدیہ دے ہی عکس دا عکسی ظہورات سارے جو کچھ بھی ظاہر و باطن چ، اور اج دی سائنس نے اس گل نو تسلیم کر لیا کہ کائنات دی ہر شے جڑی آ وہ غیر مرئی لطیف لہراں دی بنی اور ایک کسی چیز دا عکس ہے۔ تے سونے رب نے 1400 سال پہلے سانو دستا اللہ نور السماوات والارض اول بھی آخر بھی ظاہر بھی باطن بھی فثم وجہ اللہ، تو جدھر بھی رخ کرو گے اللہ دا رخ ہے۔ میں تھوڑی شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں، تھوڑے نفساں وچ کیوں میرا دیدار نہیں کرتے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ میں تھوڑے نال ہے۔ اللہ پاک سونا اندر باہر ہر جگہ حاضر و موجود ہے۔ ایسے دل دے آئینے دے اندر ہی اللہ رب العزت دا دل دیاں اکھاں نہ بے جہت دیدار ہوندا۔ بقول شاعر کہ دل کے آئینے میں ہے جلوہ یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا۔ صفا کر دل کے آئینے کو سکندر ہو زمانے کا۔ تو سونے رب نے فرمایا کہ سیدھا رستہ جڑا وہ میری حضوری چ پہنچدا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا ہی اپنے عرفان واسطے کیتا، عرفان الہی حاصل کرنا جڑا ہے ہر مسلمان تے فرض ہے۔ اللہ رب العزت دی معرفت عرفان پہچان دے دو طریقے ہے، ایک ہے ظاہری علمنا علمی استدلالی ذریعہ، دوجا دل دیاں اکھاں نال روح دیاں اکھاں نال دیدار الہی کرنا، کشفی مشاہداتی کیفیت ہے۔ پھر ہی جدو انسان دل دیاں اکھاں نال سنے رب دا دیدار کردا ہے تو پھر ہی نہیں ایمان حقیقی عرفان حقیقی فنا فی اللہ بقا باللہ فنا فی ذکر سلطان الاذکار اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دا کمال حاصل ہوندا، جہدے بارے ساڑھے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مینوں اپنے فقر دے تے فخر ہے۔ اور قلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دے مقام فقر کتنا بلند ہے، شاہی سروش کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا کہیے۔ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت دے قرب خاص رہندے رہن، اور آپ دا سفر روحانی جاری و ساری ہے۔ جنہ بلندیاں تے آپ پہنچے نے پہنچ رہے نے کوئی فرد بشر نبی ولی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بہر آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہے کہ سنے رب نے فرمایا کہ سیدھا رستہ او ہے جڑا میری حضوری چ پہنچدا ہے، باقی سارے پٹھے رستے ہیں جڑے انسان نو شیطان دے پاسے لاؤندے ہیں۔ قرآن و سنت فقہ تصوف تو ہٹا کے زندہ دل صحیح العقیدہ علماء و مشائخ تو ہٹا کے شیطانی علماء چ افلاطونی دجالی علماء دے پیچھے لاؤندے ہیں، گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں دے بنائے پروگرام اور 2 نمبر غیر شرع بابیاں دے بنائے پروگرام، نام نہاد مردہ دل اسلامی روحانی اسکرداں دے بنائے پروگرام جنہیں بھی نے منشور دستور نظام، یہ سب شیطانی پروگرام ہے۔ سچا نظام قرآن و سنت ہے، یہ روح کے مطابق عمل کریں گے، اجماع اہل سنت دے نال رہاں گے، ریاضت و مجاہدہ کریں گے، پیرو پیشواری زیر نگرانی انہوں کو کنیکشن نوری لے کے، تو پھر ہی انسان اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہی وہ سیدھا رستہ ہے اللہ تک جاتا ہے، اور اسے مقصد واسطے اللہ نے پیدا کیتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اسے واسطے 2 ٹوک کہتا بھی سیدھا رستہ اور میری حضوری جی پہنچتا ہے، باقی سارے راستے شیطانی نے۔ تو اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونا ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان سائے پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اور تیری سونی پاک ذات دے مولا سونے ساڑا کوئی سارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخر سارا عطا فرمائے، اپنے فضل و توفیق دا کمال عطا فرمائے، کیونکہ تیرے فضل و توفیق تو بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمت دولت کبرا عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ بس، باقی سب ہوا سب ما علینا الا البلاغ المبین ہے۔